السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں اور ایک دو باتیں میں نے آپ لوگوں سے کرنی ہیں، بہت ضروری ہیں۔ کل جب کیس کی سماعت ہوئی تو اس کے ٹھیک 15 سے 20 منٹ کے بعد مجھے میسیج آ گیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں KPK کے لیے، لیکن میں نے اس کو بہت ہی جو ہے سینسٹیو سمجھا خبر کو، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میڈیا پہ آ کے میں آ کے بتا دوں کہ جی یہ اب ہونے والا ہے، کیونکہ اس سے جو ملزمان ہیں وہ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ صحافی بھائی ہیں وہ بہت غیر ذمہ داری سے وہ کام کرتے ہیں، اور ایک دم انہوں نے 1 گھنٹے کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ فلاں نے بھی یہ نیوز دے دی ہے، فلاں نے بھی یہ نیوز لیک کر دیا، تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز شیئر کی جاتی ہے تو آپ فوراً آ کے میڈیا پہ اس کو بتا دیں۔ ہر آدھے گھنٹے بعد، ہر 10 منٹ کے بعد آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے، وہی باتیں گھمائی جاتے ہیں۔ کمال ہے جی، یہ بھی آرٹ ہے، قسم سے یہ آرٹ میرے پاس ہوتا تو میرے خیال سے 150 سے 200 ویڈیوز میں ڈیلی ڈالتا، ایک ہی بات کو گھما کے ادھر لے جاتا، پھر گھما کے واپس لے آتا۔ تو خیر اس میں تھوڑا سا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ یہ خبر دینے والی ہے نہیں دینے والی۔ اور اس کے بعد یہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بچی کو اس کا جو ہے وہ نقصان نہ پہنچ جائے کوئی، تو اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مہدی بھائی سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ برائے مہربانی اب بالکل کوئی بھی خبر آپ لیک آؤٹ مت کریں، کسی بھی کو انٹرویو مت دیں، 24 آورز کے لیے بالکل خاموشی اختیار کر لیں، انشاءاللہ گڈ نیوز ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا انشاءاللہ دعا زہرا نے بازیاب ہونا ہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں جو ہے نا کوئی مصلحت ہوتی ہے، یہ لیٹ ہونا بھی ایک مصلحت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات دکھانا چاہ رہی ہے ان ملزمان کو کہ آپ جتنے مرضی پاورفل ہوں، آپ کے جتنے مرضی سورسز ہوں، آپ کے پاس جتنی مرضی طاقت ہو، جتنا مرضی پیسہ ہو، تو آپ وہ آزما کے دیکھ لیں، کیونکہ جب اللہ کی مار پڑتی ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہاں سے انسان نہیں بچ سکتا۔ تو یہ جان کے ڈیلے ہو رہا ہے تاکہ ہر چیز سمجھ آ جائے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہاں نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ پاور کام آتی ہے، وہاں کچھ کام نہیں آتا۔ تو محترمہ شہلا رضا نے بھی، میں نے بھی آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ بیان کی تھی کہ تقریباً 20-25 سال سے جو ہے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ پہلے ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے، میڈیا میں اتنا شور نہیں پڑتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک رپورٹ آپ لوگوں کو بتائی تھی جو ابھی پلے لسٹ میں پڑی بھی ہوگی میرے، کہ 4 سال میں صرف پنجاب سے 40,000 جو ہیں وہ خواتین اغوا ہوئی ہیں، جس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ بچیوں کی ہے۔ تو اتنا مطلب نظام خراب ہے، تو اس کو ٹھیک ہونے میں 2 مہینے 3 مہینے لگیں گے، وہ جادو کی چھڑی سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے میسیج آتے ہیں، سب میرے سے بات کرتے ہیں، بہنیں میسیج کرتی ہیں، بھائی میسیج کرتے ہیں، اور پھر مایوسی کا بھی وہ ان میں شامل ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا۔ اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وقت لگے گا، چیزیں سیدھی ہونے میں وقت لگتا ہے، اور بالکل آخری مراحل میں ہم لوگ ہیں، اور اس میں آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی، اور یہی وہ وقت ہے جب ہم نے مہدی بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، انہیں حوصلہ دینا ہے۔ ہم لوگ ایک طرح کے، آپ یہی سمجھیں ایک طرح کے ہم لوگ آؤٹ سائڈر ہیں نا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ والد اور اس کی والدہ اور اس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو آپ ان کو دے کے حوصلہ رکھیں، اور اس وقت ان کا حوصلہ بنیں اور اچھی بات کریں، منہ سے اچھی بات نکالنی ہے، بدگمانی نہیں کرنی۔ مجھے وہ اپنا ایک شعر یاد آ گیا، بدگمانی ہے شیوائے ابلیس، بدگمانی ہے شیوائے ابلیس، گر یقین ہے تو چپ رہیں صاحب۔ تو یہ بدگمانی جو ہے یہ طور طریقے ہیں ابلیس کے، وہ وسوسے ڈالتا ہے اور انسان بدگما ہو جاتا ہے۔ تو جب یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ بدگما نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ یہ کیس مہدی علی کاظمی بھائی ہی جیتیں گے، اور پاکستان کی بیٹیاں ہی جیتیں گی، اور والدین ہی جیتیں گے۔ دوسرا، کل جب میں سونے لگا تھا تو ایک دم دماغ چلا گیا اس بات کے اوپر کہ ان کے موبائل لوکیشن سے جو ہے آپ ان کو ٹریس کر رہے ہیں، تو بڑی نارمل سی بات ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں، میں کسی کو اپنا موبائل دے دوں اور کہوں جاؤ بھائی پھرو پورے پاکستان میں، پہلے ایک شہر میں جانا اور یہ موبائل آن کرنا
آدھے گھنٹے بعد 10 منٹ کے بعد بند کر کے اگلے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد کہیں اور جانا اور موبائل آن کرنا. تو اس طرح جو ہے آپ بڑی آسانی سے بیوقوف بنا سکتے ہیں کسی کو. اور اس کیس میں کسی نہ کسی جگہ پہ یہ کارروائی ضرور ڈلی ہے. یہ تو خیر سب چیزیں جب سامنے آئیں گی آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گی کہ اس کا موبائل دیا گیا ہے کسی ایسے بندے کو جو ناکوں سے بھی نکل رہا ہے اور چیک پوسٹ پہ بھی وہ چیک نہیں ہو رہا. کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ پولیس موبائل نکال کے نمبر تو چیک نہیں کرتی نا. پولیس تو شکلیں دیکھتی ہے کہ یہ لوگ مفرور ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے پکڑنا ہے. موبائل تو کوئی آپ سے نہیں لے کے دیکھے گا. تو وہ موبائل کو ٹریس کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اور آدمی ہو جو جگہ جگہ جو ہے وہ بدل رہا ہو اور اصل ملزمان ہیں ان کی لوکیشن کوئی اور ہو. تو یہ بھی جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد آئی جی سندھ جو فضل صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا. دیکھیں جو اوپر والی پوسٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں. پرسنلی میں جانتا ہوں, آپ یقین کریں کہ ان تک جو رپورٹ دی جاتی ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی, انہوں نے 4 دن کام کیا, 2 دن کام کیا, وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں جی یہ گروہ نہیں ہے, یہ تو پسند کی شادی ہے. آپ نے تو اسی پہ بلیو کرنا ہے نا, اور میڈیا کو وہی بات کہنی ہے. تو اسی طرح آئی جی جو سندھ تھے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ نہیں اس کے پیچھے گروہ نہیں ہے, یہ نارمل سی جو ہے وہ شادی ہے, یہ نارمل سا کیس ہے گھر سے بھاگنے کا جو بھی ہے. تو انہوں نے تو جو رپورٹ پیش کی آپ اس کے اوپر بات کریں گے. اب جس طرح میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی رپورٹ شیئر کرتا ہوں, وہ میں چاہے نیٹ سے دیکھ رہا ہوں, 7-8 ذرائع سے میں کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچانے کے لیے. اب اس میں کوئی جھوٹی خبریں بھی ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے, کیونکہ میں تو اس کو پراپر وے سے 7-8 جگہ سے کنفرم کر کے, اسی طرح جو ٹیمیں ہوتی ہیں جب وہ رپورٹ دیتی ہیں تو آپ کو یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو ان تک جو رپورٹ پہنچی اس کے مطابق انہوں نے وہ بات کر دی, اس کے اندر ان کا بھی قصور نہیں ہے. باقی انشاءاللہ 24 گھنٹے بہت عام ہیں اور پوری امید ہے کہ یہ جو مقررہ تاریخ اس وقت عدالت نے دی ہے 3 تاریخ, اس سے پہلے ہی بچی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو جائے گی. اور اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا, جیسے میں نے پہلے بتا دیا. میں اب آپ کو ساری کہانی بتا سکتا ہوں کہ پی کے میں ابھی کیا ہو رہا ہے, وہاں کے آئی جی کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں ہو رہا, کتنے ناکے لگ گئے, کیا ہو گیا. تو کوئی ضرورت نہیں ہے. 24 گھنٹے میرے خیال سے خاموشی زیادہ بہتر ہے. اور دعا زارا کا کیس آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ انشاءاللہ جیت ہوگی, سب کی جیت ہوگی. تو وہ مجھے فیض صاحب کی نظم یاد آ گئی, میری فیورٹ جو ہے وہ نظم ہے کہ ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے, جو لوہے ازل میں لکھا ہے. جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے, ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی, اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی, ہم دیکھیں گے. جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے, ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. سب تاج اچھالے جائیں گے, سب تخت گرائے جائیں گے, ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا, جو غائب بھی ہے حاضر بھی, جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا انالحق کا نعرہ, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, اور راج کرے گی خلق خدا انشاءاللہ, اور راج کرے گی خلق خدا, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے, پورا پاکستان دیکھے گا اور پوری دنیا دیکھے گی. یہ اللہ کی پکڑ ہے اور اس کو پوری دنیا دیکھے گی. اور بالکل جو ہے نا امید نہیں ہونا ہے, اور مہدی بھائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, اور ہم ہر طریقے سے جو ہے اس بچی کو اپنے گھر لے کر آئیں گے تاکہ دنیا کو یہ پیغام پہنچے کہ نہیں, اب نہیں, اب ختم ہو گیا. اور میں نے ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بولی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ آخری کیس ہوگا, بچی کے اغوا کا یہ آخری کیس ہوگا, کیونکہ اللہ کی ذات نے یہ پورے پاکستان میں پیغام پہنچانا تھا کہ بس اب نہیں, اب کوئی جعلی نکاح نامہ نہیں, اب کوئی جعلی نکاح خواہ نہیں, اب کچھ نہیں, اب بس رک جاؤ, ختم ہو گیا سب کچھ جو ہونا تھا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.